جس طرح انڈین میڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور پورٹ تک آ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ لاہور والے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پورٹ نہیں دیکھا ایسا جہاں پر انڈین آرمی پہنچ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اریسٹ کر دیا گیا ہے، شہباز شریف کے گھر کے باہر ہم نے حملہ کر دیا ہے۔ ان چیزوں پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کیا پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہمارا میڈیا سب سے زیادہ خراب ہے، یا پھر انہوں نے اس طرح کی چیزیں کر کے ہماری میڈیا کی تھوڑی بہت جو ہے وہ اچھائی دکھا دی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا کو تو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے، اور برا مجھے ان کی طرف سے کئی دفعہ کالز بھی آتی ہیں، میں تو ان کو آج کل جوائن ہی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، جب آپ بیوقوف لوگوں میں بیٹھیں گے، آپ کی جو صحبت ہے وہ بیوقوفوں کی ہوگی، تو آپ خود بھی بیوقوف بن کر ہی باہر نکلیں گے۔ تو لہٰذا میں اس میں بیٹھتا ہی نہیں، اور لہٰذا میں تو ان لوگوں پہ کمنٹ کرنا کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ ان کی باتوں کا بندہ کیا جواب دے؟ انڈیا میں خود ان کا اپنا مذاق اڑ رہا ہے۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر یہ دیکھیے کہ ہم نے اپنی انٹرنل ریفلیکشن بھی کرنی ہے۔ ہاں بالکل، ارنب گوسوامی ٹائپ لوگ وہاں پہ ہیں، وہ میجر عارف گوریا ہے، وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، اس ٹائپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ایک سیریس میڈیا بھی وہاں پہ موجود ہے۔ کئی دفعہ گئے بھی ہیں ان کے چینلز میں، وہ بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک تنقید اپنی حکومت پہ بھی کر دیتے ہیں۔ ہم جب ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ ہماری تنقید سن بھی لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی صحافی بڑے بہادر ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح کاشف عباسی کو آف ایئر کیا گیا، یا جس طرح حامد میر کو آف ایئر کیا گیا تھا، یا جس طرح سے آپ لوگوں کو چینلوں سے نکلوا دیتے ہیں، سمینہ پاشا کو آپ نے نکلوایا، یا جو کچھ آپ نے عمران ریاض خان کے ساتھ کیا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس کے ساتھ سارا کچھ کس نے کیا، لیکن میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بھی نام نہیں لے سکتا، کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ یہ پوڈ کاسٹ کسی ٹربل میں آ جائے یا ویسی کنٹروورسی میں آئے۔ تو یہ ایک جو قدغن ہمارے اوپر لگائی گئی ہے، یہ غیر آئینی بھی ہے، یہ غیر شرعی بھی ہے، اور میرے خیال میں تو اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ ہم سب کو یہ بولنا پڑے گا کہ اداروں کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے۔ ادارے اس ملک میں ڈیفنس کے لیے بنے ہیں، اور اس ملک کی ڈیفنس کریں گے تو بہت اچھے لگیں گے۔ اگر سرحد کے پاس رہیں گے تو ہمیں بہت اچھے لگیں گے، بہت پیارے لگیں گے، لیکن اگر وہ پی ٹی اے میں بھی آ کے بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نادرا میں بھی آ کے بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اسپارکو میں بھی آ کے بیٹھ جائیں گے، اور ہر جگہ وہ کہیں گے کہ جی ہم چلائیں گے، اور ایمبیسڈرز بھی وہ کہیں گے کہ ہمیں لگاؤ، کونسل جنرلز بھی ہمیں لگاؤ۔ اگر سارا کچھ پھر انہوں نے ہی کرنا ہے، تو پھر ہم تو اس چیز کے اوپر ہم نہ ان کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں ان چیزوں کا جن کے اوپر وہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی حدود سے بھی نکل رہے ہیں۔ تو میں تو ظاہر ہے اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، اور جس طرح میں اس چیز کے خلاف بولوں، میرے خیال میں سب لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ سب لوگ اس چیز کے اوپر بولیں۔ مثال کے طور پہ آرمی چیف صاحب کا کوئی کام نہیں ہے نا کیٹل شو میں، وہ بھینسیں دیکھنے کیوں آ رہے ہیں؟ ان کا بھینسوں سے کیا کام ہے؟ نہ انہوں نے بھینسوں سے دودھ نکالنا ہے، نہ بیچنا ہے۔ اگر وہ فوجی فاؤنڈیشن نے کرنا بھی ہے تو آرمی چیف نے تو نہیں کرنا۔ وہ کس لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، اور وہ کس وجہ سے ہمیں آ کے لیکچر دیتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ یہ ہوتا ہے تو سافٹ اسٹیٹ یہ ہوتا ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اے کویسچن کہ پاکستان ول رائز اور ناٹ، بٹ ہاؤ کوئکلی پاکستان ول رائز۔ بھئی ہم آپ سے ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوں گے، ہم انسپائر نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ تھیوریاں نہ بتائیں، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، بہت اچھی بات ہے، ہم بالکل 100% آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس میں پھر ایک آپ ایلیمنٹ یہ بھی دیکھیے کہ پی آر از مور امپورٹنٹ دین دی ایکچوئل فائٹ ایٹ ٹائمس، اور یہ دنیا کی ہسٹری سے ڈاکیومنٹیڈ ہے۔ اور اگر آپ کی پی آر جو ہے وہ اتنی کمزور ہوگی کہ آپ کے پاس ایک ہی بندہ ہوگا جس نے ہر طرح کی بریفنگ دینی ہے، اور پھر آپ کا فارن منسٹر کوئی کیریئر ڈپلومیٹ کے بجائے ایک سمبدی ہوگا، یعنی اس کا میرٹ یہ ہوگا کہ یہ میرا سمبدی ہے تو اس کو لگا دو، اور ساتھ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے تاکہ میرا بھی کچھ سے اس کے اندر رہے، تو اس طرح تو پھر آپ کیسے اس کو پبلک ریلیشنز کو دنیا بھر میں آپ کیسے چلائیں گے؟ اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر کیا کرتے پھر رہے ہیں، عطا اللہ تارڑ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اور اسحاق ڈار کو اگر کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فارن منسٹری کا پورٹ فولیو سنبھال سکتا ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ ان کا ایک ہارٹ ٹاک کا ایک پروگرام ہے جو BBC کو انہوں نے دیا تھا، وہ دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ 3 جملے بھی کوہیرنٹلی نہیں بول سکتے، تو آپ نے ان کو فارن منسٹر لگا دیا۔ میرے خیال میں ظاہر ہے ان چیزوں کا نقصان تو ہو رہا ہے نا، اور یہ میرا ملک ہے تو میں اس کے لیے فیل کرتا ہوں، جب میں اپنے ملک کے لیے فیل کرتا ہوں تو میرا یہ کام ہے کہ میں بولوں، اور جب میں بولوں اور آپ کہیں کہ نہیں اب اس کو مین اسٹریم چینل پہ بیٹھنے نہیں دینا، اس کو بلانا چھوڑو، اس کو بلانا شروع کرو، اس کو نوکری سے نکلواؤ، اس کا شو آگے کراؤ، یہ خبر نہیں چلنے دینی،
دینی, عمران خان کی تصویر نہیں چلنے دینی, عمران خان کا نام نہیں لینے دینا, اس کو بانی پی ٹی آئی کہنا ہے, الطاف حسین کا نام نہیں لینے دینا, اس کو بانی ایم کیو ایم کہنا ہے. تو اتنا ڈر اور خوف آپ میں کیوں ہے آخر؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی میڈیا کی آزادی آئیڈیل ہے. ہاں, آپ کی اس بات تک میں ایگری کر جاتا ہوں کہ جو کارٹونز اس طرف ہیں شاید وہ کارٹونز ہمارے میڈیا میں نہیں ہیں, لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے.